صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ کینسر کے علاج کا مجرب روحانی نسخہ، یعنی کینسر کا روحانی علاج۔ سب سے پہلا یہ ہے سورۃ القمر 27ویں پارے میں ہے، اس کی آیت مبارکہ 10، سورۃ القمر آیت مبارکہ 10 کا کثرت سے ورد کریں، اور اس آیت مبارکہ کو بطور دعا بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی دعا میں بھی شامل کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی کینسر کے موذی مرض سے شفا عطا فرمائے گا۔ آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں، تو میرا بدلہ لے۔ تو یہ پڑھیے۔ اسی طرح دوسرا روحانی علاج کینسر کے یہ سورہ یونس، اس کی آیت مبارکہ 81 اور 82، سورہ یونس آیت مبارکہ 81 اور 82 کو اول آخر درود پاک پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے کینسر کی بیماری سے انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ آیات بینات دونوں اور ان کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور یہ آسیب جادو جنات کے حوالے سے بھی یہ آیت مبارکہ مجرب ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ فرماتا پھر جب انہوں نے اپنے سانپ جو اپنی رسیاں ڈالیں اور وہ سانپ بن گئی، تو اس حوالے سے جب انہوں نے وہ رسیوں کو ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو تم لائے یہ جادو ہے، اب اللہ اسے باطل کر دے گا۔ اللہ مفسدوں کا کام نہیں بناتا، اور اللہ اپنی باتوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، چاہے مجرم جو ہیں وہ برا مانے۔ اسی طرح تیسرا کینسر کا روحانی علاج یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 154، اس کو اول آخر درود پاک پڑھ کر صبح اور شام 41 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھیں اور مریض پر دم کریں، تو انشاءاللہ مریض کو کینسر کے مرض سے شفا حاصل ہوگی۔ آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ سورۃ آل عمران آیت مبارکہ 154، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو كان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في صدوركم وَلْيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا پھر تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری کہ تمہاری ایک جماعت کو گھیرے ہوئے تھی اور ایک گروہ کو اپنی جان کی پڑی تھی، اللہ پر بے جا گمان کرتے تھے، جاہلیت کے سے گمان، کہتے ہیں کیا اس کام میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے؟ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اختیار تو سارا اللہ کا ہے، جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور جو تم پر ظاہر نہیں کرتے، کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا کچھ بس ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ یہ غالباً غزوہ بدر یا غزوہ احد کے واقعات کا ذکر ہو رہا ہے ان آیات بینات میں، اور منافقین جو اپنا خبث باطن کا اظہار کر رہے ہیں اس کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہ کہتے ہیں ہمارا کچھ بس ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ تو آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، جب بھی جن کا مارا لکھا جا چکا تھا، جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا، اپنی قتل گاہوں تک نکل آتے
اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کی بات آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے کھول دے، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ یعنی تمہاری منافقت دلوں میں کچھ اور تھا، بظاہر تم مسلمان بھی بنے ہوئے تھے اور جہاد کا نام بھی لیتے تھے، لیکن حقیقت میں نہ تم مسلمان تھے نہ تم جہاد کرنے والے تھے، بلکہ جہاد سے ڈرنے والے تھے اور منافق تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہی چاہتا تھا کہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور تمہارے جو کچھ دلوں میں ہے اسے کھول دے، لوگوں کے سامنے واضح فرما دے، تمہاری منافقت کا پول کھل جائے۔ تو بس یہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی 154، اس کو 41 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر دم کریں، مریض پر پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ چوتھا وظیفہ کینسر کا علاج روحانی، یہ ہے سورۃ الملک کی آیت مبارکہ 14، 29ویں پارے میں سورۃ الملک، اس کی آیت مبارکہ 14 کو مریض پانی اور تجویز کردہ دوائی تینوں چیزوں پر، یعنی مریض پر بھی دم کریں، پانی پر دم کر کے پانی بھی پلائیں، اور جو میڈیسن وہ کھا رہا ہے اس پر بھی دم کر کے دیں مریض کو، انشاءاللہ بہت جلد مریض شفا یاب ہوگا۔ آیت مبارکہ اور ترجمہ سماعت فرما لیں۔ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا فرمایا، اور وہی ہے ہر باریکی جانتا اور ہر چیز سے خوب واقف، خبردار، خبیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لطیف یعنی ہر باریک بات کا علم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہو علیم بذات الصدور، سینوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے۔ یہ 4 وظائف ہیں۔ 5واں وظیفہ کینسر کے علاج کا، وہ بھی مجرب، سورۃ الرحمن صبح اور شام 3 مرتبہ۔ جو بھی کینسر کا، فالج کا، دیگر لا علاج امراض کا مریض ہے، وہ خاموشی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ سنیں، کسی بھی اچھے قاری صاحب کی آواز میں۔ پانی پر پھر 3 مرتبہ اللہ 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 پڑھ کر دم کر دے، وہ پانی پی لے، صبح اور شام یہی معاملہ کرے، یہ معمول بنائے، انشاءاللہ اللہ تعالی کینسر جیسے مرض سے اور دیگر لا علاج امراض سے شفا عطا فرمائے گا۔ اور یہ اوراد حتیٰ کہ سورۃ الرحمن، سورۃ یاسین، سورہ بقرہ، سورہ ملک، ان کی تلاوت سنی بھی جا سکتی ہے، ساتھ ساتھ پڑھتا بھی رہے بندہ، اور گھر میں کثرت سے تلاوت کی جائے، سنی جائے، انشاءاللہ آپ پھر دیکھیں گھر میں کیسے برکتیں آتی ہیں، ہر قسم کے شیطانی شرارتیں، وسوسے، آسیب، سحر، جادو، جنات اور بیماریاں جو ہیں وہ گھر سے دور ہو جائیں گی۔ تو لازمی ان چیزوں کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے، آپ کو ضرورت ہے، ضرور پڑھیں، اپنے اعزاء قریبا، رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسیوں، محلے داروں، امت مسلمہ تک پہنچائیے، میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کو شفا نصیب ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سیدنا امام علی الرضا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام نامی اس میں گرامی علی ہے، اور یہ نام وہ ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبت سے آپ کا نام رکھا گیا، اور آپ سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے آباء و اجداد میں جو جد اعلیٰ ہیں ان کا یہ اسم گرامی، پھر سیدنا امام علی زین العابدین یعنی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے جو پوتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو شہزادے ہیں سیدنا امام زین العابدین، ان کا اصل نام علی ہے، امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ اور پھر تیسرے مقام پر آپ کا اسم گرامی جو ہے علی ہے، کنیت آپ کی جو ہے وہ مختلف بیان کی گئی، ابو الحسن بھی بیان کی گئی، اور یہ بھی کنیت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہی کی طرح آپ کی کنیت ہے، اور چونکہ آپ کے صاحبزادے حسن ہیں اس وجہ سے ابو الحسن، حسن کے والد گرامی۔ اور القابات کئی ہیں، ذکی آپ کا لقب ہے، اور بھی القابات ہیں، لیکن سب سے جو مشہور آپ کا لقب ہوا وہ الرضا یا رضا ہے۔ اس کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں، سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار تھے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تمام معمولات سر انجام دیا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کا لقب جو ہے رضا یا الرضا یہ پڑ گیا۔
اور پھر دیگر القابات میں صابر بھی آپ کا لقب ہے، یعنی تمام آزمائشوں میں، تکالیف میں، مصائب میں، پریشانیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کا مظاہرہ کرنے والے، اور پھر ذکی یعنی سب سے زیادہ پاکیزہ اخلاق کے حامل بھی، اور تزکیہ باطن کے حامل بھی، ظاہر و باطن کے حوالے سے پاک صاف تھے آپ، وفی لین دین میں وعدہ پورا کرنے والے، ایمانداری اور عہد نبھانے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی اولاد امجاد میں سے ہیں، تو یہ لقب بھی بالکل آپ کے لیے وراثت میں بھی شامل ہے، آپ کی ذات مبارکہ کا حصہ بھی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرح آپ ایماندار بھی تھے، امانت دار بھی تھے، تجارت بھی کرتے یا دیگر معاملات بھی، لین دین بھی کرتے، تو اس میں بالکل آپ نے ایمانداری کو، امانت داری کو اور لین دین کے جو معاملات حسن اخلاق اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہوتے ہیں، اس میں بالکل آپ نے اسی طرح تمام معاملات سر انجام دیے۔ اسی طرح ولی، یہ بھی آپ کا ایک لقب ہے۔ ولی کے کئی معنی ہیں، اللہ کا دوست، اللہ کا مقرب بندہ، اللہ کا اطاعت گزار، نیک اور صالح بندہ، یہ ساری آپ کے خوبیاں تھیں، یہ آپ کے شخصی کمالات تھے۔ اور یہ تو القابات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اگر انہی اوصاف، انہی خصائل، انہی القابات کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو کافی وقت کی ضرورت ہے۔ مشہور لقب جیسا کہ میں نے عرض کر دیا رضا ہی تھا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی آپ کا مطمع نظر تھا ہی۔ لوگ بھی آپ سے، ہر قسم کے لوگ جو ہیں وہ آپ سے راضی برضا رہتے تھے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور چاہے آپ کے مخالف لوگ ہوں یا آپ کے موافق لوگ ہوں، آپ کے جانثار ہوں، آپ کی معیت میں زندگی گزارنے کا والے ہوں، حتیٰ کہ آپ کے بظاہر جو دشمن اور مخالفت کرنے والے ہوں، آپ کی ذات بابرکات ایسی تھی، آپ کا رویہ ایسا تھا، حسن سلوک، حسن اخلاق، حسن کردار ایسا تھا کہ سبھی آپ سے راضی تھے، خوش رہتے تھے۔ نسب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جیسے میں نے عرض کیا، اہل بیت اطہار، اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا تعلق ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بھی اولاد مبارکہ ہیں، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی آپ اولاد مبارکہ ہیں۔ اس حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو حکم دیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں سے محبت کا، مودت کا، اس میں آپ بھی شامل ہیں۔ ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں 8ویں امام ہیں۔ اور پھر اس حوالے سے یعنی سادات اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کے حوالے سے آپ قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے نسبت کی وجہ سے آپ علوی بھی ہیں۔ تو یہ ساری نسبتیں ہیں، اور پاکیزہ اور خوبصورت اور بلند و برتر نسبتیں آپ کو حاصل ہوئیں۔ والدہ ماجدہ آپ کی، ان کا نام سکینہ کنیت ام البنین، اور بعض نے ان کا نام جو ہے سکینہ کی بجائے اروا بھی لکھا ہے، اور یہی زیادہ مشہور بھی ہے۔ ولادت باسعادت کے حوالے سے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ یہ بھی قول ہے کہ 11 ربیع الثانی جمعرات کے دن مدینہ طیبہ میں 153 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور بعض روایات کے مطابق آج کا جو دن ہے یہ بھی آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ اب اگر آپ کے حسن و جمال کو دیکھا جائے تو گندمی رنگ تھا، اور اسی طرح قد مبارک نہ بہت زیادہ لمبا نہ بہت زیادہ چھوٹا، بالکل خوبصورت اور میانہ قد آپ تھے۔ لباس میں اون اور ریشم کی بنی ہوئی چادر اوڑھنے کا ذکر آتا ہے کہ وہ آپ چادر استعمال کیا کرتے تھے۔ اب ریشم سے یہ مراد نہیں کہ مکمل ریشم کا وہ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور دیگر پھر یہ احادیث مبارک اور فقہ میں بھی موجود ہے کہ وہ دھاری دار یا اس کا تانا اس طرح ہو، تو اس میں ایسا کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا ذکر ملتا ہے خلوت میں ہوتے تو بہت ہی سادہ لباس پہنتے، اور جب شاہی مجالس میں اکثر آپ کو جانا پڑتا تو پھر خوبصورت لباس جو ہے، قیمتی لباس زیب تن فرماتے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمت کا اظہار بھی خوب فرماتے۔ انگوٹھی بھی پہنتے تھے جس پر یہ نقش تھا حسبی اللہ، یعنی مجھے اللہ ہی کافی ہے، میں اپنے تمام معاملات
اللہ کی بارگاہ میں ہی پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اتنا زیادہ یقین، ایمان، توکل اور بھروسہ تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اہل بیت کرام علیہم الرضوان ہوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان ہوں، یہی تو عظیم ہستیاں ہیں جو حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامل ایمان لانے والی ہستیاں تھیں۔ انہی کے صدقے سے ہمیں ایمان نصیب ہوا، انہوں نے ہی اسلام، قرآن کا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچایا۔ اسی طرح علمی مقام کا ذکر کیا جائے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کے والد گرامی ہیں، تو ان سے جو آپ نے باب مدینۃ العلم اور پھر مدینۃ العلم یعنی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم تھے وہ وراثت میں حاصل کی، آپ وارث ٹھہرے ان علوم کے، اور ظاہری طور پر بھی اپنے والد گرامی ان سے آپ نے علم حاصل کیا، اور دیگر لوگوں میں اپنے والد گرامی کے ساتھ عبید اللہ بن ارطاح ان کا نام جو ہے یہ آپ کے اساتذہ کرام میں یا جن کے پاس آپ بیٹھے علم کے حوالے سے ان میں شامل ہے۔ اور اپنے چچا جان یعنی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جو آپ کے دادا جان ہیں، ان کے دیگر جو صاحبزادے ہیں آپ کے والد گرامی کے علاوہ، ان میں سیدنا اسماعیل، سیدنا عبداللہ، سیدنا اسحاق اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ مجمعین، ان سے بھی آپ نے علم حاصل کیا۔ تو اتنے بڑے بڑے نام ہیں جن سے آپ نے قرآن، حدیث اور فقہ کا علم حاصل کیا، اور پھر آپ مفتی مدینہ طیبہ بھی تھے۔ مدینہ طیبہ میں جن لوگوں کو کوئی بھی شرعی مسئلہ درپیش ہوتا وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ سے اس مسئلے کا، اس مشکل کا حل دریافت کرتے، آپ اس مسئلے کا حل فوراً ارشاد فرما دیتے، اور قرآن و حدیث کا درس بھی آپ نے دیا، امت تک پہنچایا۔ آپ سے کئی بڑے بڑے محدثین جو ہیں انہوں نے حدیث مبارکہ بھی روایت کی، حتیٰ کہ آدم بن ابی ایاس، نصر بن علی اور محمد بن رافع قشیری، یہ جو بڑے بڑے علماء ہیں، محدثین ہیں، یہ آپ کے شاگردوں میں ہی شامل ہیں۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر بھی آپ فرمایا کرتے تھے، وہ تفسیر کہ جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت نبوت کے ان لوگوں نے حاصل کی، وہ علم قرآن کا بھی، حدیث کا بھی، وہ آپ تک پہنچا، آپ اس کو لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ اور آپ کا وہ مشہور واقعہ وہ میں لازمی بیان کرنا چاہوں گا، جب آپ نیشا پور تشریف لے گئے، آپ اپنی پالکی میں، اپنی سواری میں سوار ہیں اور چادر مبارکہ جو ہے اس سے رخ زیبا کو ڈھانپا ہوا ہے، تو جب وہاں تشریف لے جاتے ہیں، ہزاروں وہاں پر محدثین اور علماء بھی موجود ہیں، لاکھوں کا مجمع موجود ہے، تو امام اوزائی غالباً اور دیگر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ حافظ رازی اور حافظ طوسی یہ دونوں جو ہیں یہ آپ سے کہتے ہیں، یہ حافظ الحدیث بھی ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا رخ زیبا اس کی بھی زیارت ہمیں کروا دیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کا کوئی فرمان مبارکہ برکت کے لیے ہمیں ارشاد فرمائیے، ہم اس کو سماعت کر سکیں۔ اس موقع پر سیدنا امام علی رضا جب نیشا پور آپ تشریف فرما ہیں تو اپنے رخ زیبا سے آپ نے چادر مبارکہ ہٹائی، لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان شہزادے کی زیارت کی، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، کوئی رو رہا ہے، کوئی مچل رہا ہے، بس عجیب کیفیات ہیں۔ اس دوران پھر سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث مبارکہ بیان کی، اور وہ حدیث مبارکہ جس کو محدثین نے، فقہاء نے، علماء نے، اولیاء نے سلسلۃ الذہب لکھا، یعنی وہ سنہری اور قیمتی سلسلہ۔ اور پھر سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے مسند امام احمد بن حنبل میں بھی اس کا ذکر کیا اس حدیث مبارکہ کا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ وہ حدیث مبارکہ ہے، اور یہ سند خاص طور پر یعنی جن واسطوں سے یہ ہم تک پہنچی ہے
جو راویان حدیث ہیں ائمہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور پھر خدا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر سیدنا جبریل امین علیہ السلام، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ فرمان مبارکہ، یعنی دوسرے لفظوں میں حدیث قدسی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ اگر پاگل مجنوں دیوانے پر بھی پڑھ دی جائے یہ سند، سلسلۃ الذہب، قیمتی موتیوں والی، قیمتی موتیوں میں پروئی ہوئی سند، تو وہ دیوانہ، وہ پاگل، وہ مجنوں وہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ کیا تھی جو حدیث مبارکہ، جو حدیث قدسی آپ نے ارشاد فرمائی، وہاں پر بیان کی۔ آپ نے فرمایا حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابیہ جعفر الصادق عن ابیہ محمد الباقر عن ابیہ زین العابدین عن ابیہ الحسین عن ابیہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنی جبریل قال سمعت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قالها دخل حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی۔ ترجمہ مختصراً یہ آپ نے فرمایا، آپ نے حدیث مبارکہ بیان کی کہ مجھے حدیث بیان کی میرے والد ماجد سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے سماعت کی اپنے والد ماجد سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے اپنے والد ماجد سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے اپنے والد گرامی سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ سماعت کی اور روایت کی، انہوں نے اپنے والد گرامی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ سماعت کی اور روایت کی، اور انہوں نے اپنے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ حدیث مبارکہ روایت کی۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے اپنے حبیب مکرم، اپنے محبوب، اپنی پسندیدہ ہستی، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث مبارکہ سماعت کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا، مجھے جبریل نے بتایا کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، میں نے اللہ سبحانہ وتعالی کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ یہ میرا قلعہ ہے، یہ میری پناہ گاہ ہے، تو جو اس میں داخل ہوا، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان میں آ گیا۔ کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے، اور کتنے خوبصورت راویان حدیث ہیں، اس کا سلسلہ سند جو ہے، سلسلہ اسناد جو ہے کتنا خوبصورت ہے، اس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں۔ یہ جب سیدنا امام علی الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی تو بس پالکی کا کپڑا پھر جو ہے وہ اسی طرح پہلے کی طرح گرا دیا گیا، اور آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ لوگوں نے جب دیکھا اور پھر کاؤنٹ کیا گیا، گنا گیا، تو صرف 20,000 وہ لوگ تھے جو اپنے کاغذ اور قلم کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ، یہ سلسلۃ الذہب کی سند لکھ رہے تھے، باقی لوگوں کا تو شمار ہی کیا ہوگا۔ صرف 20,000 وہ لوگ تھے جنہوں نے اس حدیث مبارکہ اور اس سلسلۃ الذہب کو لکھا اور نقل کیا۔ تو یوں یہ سیدنا امام علی الرضا رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام ہے۔ اس طرح آپ خوبصورت جو اپنے آباء و اجداد کا آپ کا سلسلہ ہے، اس سے حدیث مبارکہ کیسے روایت فرما رہے ہیں، اور پھر محدثین نے اس کو کیسے سلسلۃ الذہب لکھا اور اس کی برکتوں کا ذکر کیا۔ یہ سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان ہے۔ مامون نور رشید نے چونکہ آپ کو اپنا ولی عہد بنایا تھا، اپنی بیٹی کا عقد بھی آپ کے ساتھ کیا، لیکن آپ ان چیزوں کی طرف مائل نہیں تھے، اور ایسا ہی وہ آپ نے فرما دیا تھا کہ میں بالکل یہ ولی عہد یا میں حکمران یا خلیفہ نہیں بنوں گا، حتیٰ کہ آپ نے فرما دیا تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا، اور یوں ہی ہوا، آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اگرچہ مامون الرشید جو ہے وہ بظاہر آپ کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کرتا تھا، ایک موقع پر آپ کو عید کی نماز پڑھانے کے لیے بھی اس نے عرض کیا، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پہلے آپ نے روکا کہ نہیں، میں انکار کیا، میں نہیں پڑھاؤں گا،
تو بارہا اصرار کے پر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں پھر اپنے جد امجد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ اور طریقہ مبارکہ کے مطابق عیدگاہ کی طرف جاؤں گا، مجھے کوئی روکے گا نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے سنت کے مطابق لباس زیب تن فرمایا، امامہ باندھا، ہاتھ مبارکہ میں عصا لیا، اور پھر عام ہی گلیوں سے اور لوگوں کو منع کر دیا، خصوصاً وہ لوگ کہ جو حکومت کے کارندے تھے، جیسے ایک پروٹوکول ہوتا ہے آج کی زبان میں کہہ لیجیے، وہ جو سواریوں پر سوار تھے اور ساتھ چل رہے تھے، اور ظاہر ہی وہ جو شان و شوکت کا اظہار کیا جا رہا تھا، آپ نے اس کو ناپسند فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایسے ہی چل سکتے ہو تو چلو، ورنہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی پیچھے چلنے لگ پڑے اور تکبیر اور تحلیل کی آوازیں بلند ہونے لگ پڑی، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور در و دیوار جو ہیں وہ گونج اٹھے دارالخلافہ کے، اور ایک عجیب روحانی کیفیت طاری ہو گئی، لوگ جوگ تر جوگ اس مجمع میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو سہل جو مامون الرشید کا مشیر تھا، اور اکثر مشیر ہی غلط مشورے دیتے ہیں، تو اس پر بھی خوف طاری ہو گیا کہ مبادا یہ تمام لوگ، ساری خلقت جو ہے یہ انہی کے پاس جمع ہو جائے گی، یہ خطبے میں کیا ارشاد فرمائیں گے، لوگ تو ان کی طرف مائل ہو گئے، دل ان کی طرف مائل ہیں لوگوں کے، تو معاملہ کہیں اور نہ عجیب نہ ہو جائے، کہیں الٹ نہ ہو جائے، تختہ نہ پلٹ جائے۔ بہرحال اس موقع پر اس نے مامون الرشید سے کہا کہ آپ ان کو روکیے، یہ تو بہت عجیب معاملہ ہو جائے گا، آپ کے لیے بھی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ تو مامون الرشید نے پھر یہی عرض کیا کہ آپ مشقت میں نہ پڑیے، آپ نہ تکلیف کیجیے، میں خود ہی، بلکہ یوں کہا کہ جو بندہ پہلے عید کی نماز پڑھاتا تھا وہی پڑھا دے گا، یعنی خود ہی پھر عید کی نماز پڑھائی۔ تو یہ سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی مبارکہ اور یہ واقعہ یہ ہمیں ثابت کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ ہستیاں ظاہری مال و دولت، ظاہری جاہ و منصب، اس کی طلبگار ہی نہیں تھیں۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا، ان کے سامنے یہ بڑے سے بڑے عہدے، یہ کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ یہ تو صرف اور صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے جد امجد، ان کے طریقہ مبارکہ کی اشاعت چاہتے تھے، ان سے جو قرآن و سنت کا علم حاصل ہوا، جو آگے چل رہا تھا، اس کو دنیا میں پہنچانا چاہتے تھے، اسلام کی حقیقی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، اپنی زبان کے ساتھ بھی اور اپنے عمل مبارکہ کے ساتھ بھی، چاہے اس سے کسی کو خطرہ محسوس ہو، چاہے اس سے کوئی خوش ہو، چاہے ناخوش ہو، یہ کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوا کرتے تھے۔ ان کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے یہی کچھ ظاہر کر رہی ہے۔ سیدنا امام علی رضا، آپ کے اقوال مبارکہ جو ہیں بہت قیمتی ہیں، اور آپ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے سامنے انگوروں کا تھال جو ہے وہ پیش کیا گیا، زہریلی سوئیوں سے اس میں زہر اس طرح داخل کیا گیا تھا کہ اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تھا، ان کے تناول فرمانے سے آپ نے شہادت کا بلند مقام پایا۔ تو یوں آج بھی ہمارے لیے سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے یہ صاحبزادے سیدنا امام علی رضا، چونکہ آپ ایران میں مشہد میں آپ کا مزار مبارکہ موجود ہے، پوری دنیا سے مختلف مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور فیوز و برکات بھی حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا مزار مبارکہ مرجع خلائق ہے، اور مشہد کا بھی یہ معنی ہے شہادت گاہ۔ آپ کی شہادت اس شہر میں ہوئی، اور پھر خاص طور پر وہیں آپ کا روضہ مبارکہ بھی موجود ہے، تو یہ آپ کی شہادت گاہ ہے۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت کرام علیہم رضوان، صحابہ کرام علیہم رضوان، تمام ان ہستیوں سے محبت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے بھی، ان کی پیروی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ سیدنا امام علی رضا عبادت یوں کرتے کہ پوری رات نوافل میں مشغول رہتے، تلاوت کلام پاک میں، اشراق چاش کے نوافل پڑھا کرتے، پھر لوگوں کے پاس جاتے، لوگوں کو قرآن و حدیث کا درس دیتے، جن لوگوں کے مسائل ہوتے ان کے مسائل جو ہیں حل فرمایا کرتے،
یوں ہی آپ کا معمول رہا کرتا۔ اور پھر تواضع اور عاجزی اور ان کی ساری ایسی تھی کہ غلاموں کو اپنے پاس بٹھاتے اور ان کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرتے۔ ایک موقع پر کوئی ایک امیر کبیر شخص تو اس نے وہ بھی بیٹھا کھانا کھا رہا، ساتھ غلام بھی کھانا کھا رہے، تو اس کو یہ اپنی دانش میں اس نے اس کو اچھا نہ سمجھا، کہنے لگا، عرض کرنے لگا کہ اگر کیسے ہی اچھا ہوتا ہم علیحدہ کھانا کھا لیتے، یہ جو فقراء ہیں یا غلام ہیں ان کو علیحدہ کھانا دیا جاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی تم اور ہم اور یہ سب، ہمارا رب بھی ایک ہے، ہماری ماں بھی ایک ہے، یعنی سیدہ اماں حوا سلام اللہ علیہا، پھر تفریق کیسی، پھر یہ تقسیم کیسی، پھر میں ان کو علیحدہ کیسے بٹھاؤں اور ان کے پاس خود کیسے نہ بیٹھوں۔ بہت عاجزی کا اظہار فرمایا کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، راتوں کو خرچ کرتے، ایک تو اپنی عبادت مخفی رکھنے کے لیے، چھپانے کے لیے، اور دوسرا جس کو آپ دے رہے ہیں اسے پتہ نہ چلے کہ کون دے رہا ہے، اس کی عزت نفس جو ہے اس کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے۔ کیسی خوبصورت آپ کے کیسے خوبصورت افکار تھے۔ آپ کی تعلیمات کا ذکر کیا جائے تو تعلیمات میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کا آپ ذکر فرماتے ہیں کہ یہ جتنی خواہشات لمبی کر لو، لمبی زندگی کی تم امید رکھتے ہو، ایک دن موت آنی ہے اور پھر تمام سب کچھ یہیں ادھورے کا ادھورا رہ جانا ہے۔ بس اللہ کو یاد کر لو، اللہ کا ذکر کر لو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر لو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر لو۔ آپ کی زندگی کا خلاصہ ہی یہی تھا۔ بس اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ آپ کی تعلیمات، آپ کے ارشادات، آپ کی سیرت مبارکہ، اس کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سے محبت کی، دل و جان سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے افتخار ڈوگر صاحب ہیں، بابا نونا صاحب ہیں، غلام رسول صاحب، علی عباس صاحب، احمد صاحب، غلام حسین صاحب 208 چک ڈوگرہ والے سے آپ کا شکریہ۔ سمندری سے ہیں ثاقب رضا بن شوکت علی، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی لقمان رضا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کو اور اہل اسلام کو 96.6 92 کی ٹیم کو امام علی رضا رضی اللہ عنہ کا یوم ولادت مبارک ہو۔ جی خیر مبارک، شکریہ آپ کا۔ آمنہ صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، آپ کا کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے۔ جی آپ کا بھی شکریہ۔ ایک اور لسنر ہیں، نام غالباً انہوں نے نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ جی آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام لسنرز ویورز کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ 12 ائمہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے نام بتا دیں۔ جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سب سے پہلے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے بھی امام ہیں، سبھی کے امام ہیں۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم اہل بیت کرام میں، پھر سیدنا امام حسین، سیدنا امام علی زین العابدین، سیدنا امام محمد باقر، سیدنا امام جعفر صادق، سیدنا امام موسیٰ کاظم، سیدنا امام علی رضا، سیدنا امام جواد، امام نقی، امام تقی، امام محمد تقی، پھر سیدنا امام علی نقی، پھر سیدنا امام حسن عسکری، اور پھر قرب قیامت کے قریب سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان کے علاوہ ہمارے ایک لسنر ہیں، نام انہوں نے بھی نہیں لکھا، نام لکھا کریں آپ، کہا کہ السلام علیکم سر، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ کہا میں روزانہ سنتی ہوں، مجھے میرے پیپرز ہیں تو کامیابی کا وظیفہ بتا دیں۔ سیدنا فتاح 47 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیے، اول آخر تعداد میں درود پاک پڑھیے، اس کے علاوہ بھی کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دین و دنیا آخرت کے تمام امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ارشاد صاحب ہیں فیصل آباد سے، انہوں نے کہا کہ پرائز بانڈ کی جگہ گورنمنٹ نے پریمیم بانڈ جاری کیا ہے، اس حوالے سے بتا دیں کیا جائز ہے یا سود کے زمرے میں آتا ہے؟ جی اس حوالے سے انشاءاللہ میں پڑھ کر تحقیق کر کے بتاؤں گا، کیونکہ جو بھی نیا معاملہ آیا اس پر فقہا کی رائے کیا ہے، علماء کرام نے اس کو کیسے پرکھا ہے، اس پر تحقیق کی ضرورت ہے۔ باقی عام طور پر جو حکومت کی طرف سے بانڈز جاری ہوتے ہیں وہ درست ہیں، ان میں کوئی ایسا سودی یا وہ ناجائز والا معاملہ نہیں ہے۔ محمد لقمان صاحب ہیں فیصل آباد سے، انہوں نے کہا پروگرام بہت اچھا ہے، شکریہ آپ کا جی۔ محمد اشرف صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ کلمہ طیبہ، غالباً اب یہ نہیں بتایا آپ نے کہ کس میں پرومو کا ذکر کر رہے ہیں، کہیں نعت میں یا کہیں کلام میں ذکر کر رہے ہیں کہ اس کو پورا سنایا جائے، آدھا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ باقی صرف لا الہ الا اللہ
کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی منع نہیں ہے، اس کو کلمہ تحلیل بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ تو بالکل ٹھیک ہے جی۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں شہزاد صاحب، آپ نے کچھ خواب کا ذکر کیا ہے، مجھے آپ کے اس کا سمجھ نہیں آیا، آپ دوبارہ لکھ بھیجیے، انشاءاللہ اس کا جواب ضرور میں عرض کر دوں گا۔ آپ تمام ویورز، تمام لسنرز کا، ناظرین و سامعین کا شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، پروگرام کا حصہ بنتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا